سامعین، گھروں میں سماعت کرنے والی عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، آج ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند ضروری عنوانات عرض کرنے ہیں۔ خداوند قدوس کی بارگاہ نزدیت میں دست دعا گو ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ چھٹا مہینہ ہے جس کا نام جمادی الثانی ہے، اور اس جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی رسول، پہلے مسلمان، پیغمبر کے سسر، امام الصحابہ، پیغمبر کے منظور نظر، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان منقبت 3 جمعوں پر انشاءاللہ ان کے زندگی کے مختلف واقعات اور کارنامے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج میں صرف صحابہ کرام کا تعارف اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 7 یا 8 جمعوں پر ہم نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے بات کی تھی، پھر بیچ میں 2-4 مختلف عنوانات پر گفتگو کر کے آج ایک مرتبہ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو۔ اگلے جمعہ پاک پیغمبر کے سفر ہجرت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے پیغمبر کے ساتھ محبت میں پیغمبر کی اتباع میں کتنی بڑی قربانی پیش کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد۔ نبوت ملنے کے بعد آپ 23 سال دنیا کے اندر رہے، گویا کہ آپ کی نبوت کا دور 23 سال پر محیط ہے۔ 23 سال کے 13 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ المنورہ کے اندر گزارے ہیں، 13 سال پیغمبر نے محنت کی، دعوت دی، تبلیغ کی، جس کی حالات واقعات میں نے سیرت کے عنوان میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ صرف 114 آدمی مسلمان ہوئے۔ پیغمبر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں صحابہ پر محنت کی، قلوب پر محنت کی، پھر دڑا دڑ فوج در فوج صحابہ کرام اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اسلام میں لوگ پاتے رہے، صحابی بنتے رہے۔ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے اصطلاح شریعت میں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ صحابی بمانا ساتھی، ایک میرے اور آپ کا ساتھی ہے، اور ایک پیغمبر کا رفیق ہے، پیغمبر کا ساتھی ہے، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو فخر ہے کہ میں نے حدیث کا سبق، فقہ کا سبق درس فلانے محدث سے لیا ہے، لیکن صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کا درس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ صحابہ کرام اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، ورنہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا تو فرمایا وہ مردود ہے۔ صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، پیمانہ قرار دیا، کسوٹی قرار دیا کہ اپنا ایمان اگر پرکھنا ہے تو صحابہ کے ایمان پر پرکھو، تمہارا ایمان اگر صحابہ جیسے ایمان ہے، صحابہ کی طرح ہے تو عند اللہ یہ ایمان مقبول ہے اور یہ ایمان قبول ہے، ورنہ پھر فرمایا اگر وہ صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو یہ ایمان مردود ہے۔ کون صحابہ؟ کہ اللہ نے ان کا تعارف قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ صحابہ کے قلوب کے اللہ نے امتحان لی، ممتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے
ہوئے، کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان کو راسخ کیا۔ ایک نبوت کے منصب پر نبی فائز ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے معصوم ہے، گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے۔ ایک صحابہ کی جماعت ہے جو معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہے، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا۔ صحابہ کی اس جماعت کے مختلف طبقات ہیں، اس میں سب سے پہلا طبقہ جنہوں نے سب سے پہلا ایمان لایا، فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کے طبقات میں سب سے پہلا طبقہ ہے۔ پھر صحابہ کی تقسیم اگر کیا جائے تو دو قسم کے صحابہ ہیں، ایک مہاجرین ہے اور ایک انصار ہے۔ مہاجر اس صحابی کو کہا جاتا ہے جس نے مکہ المکرمہ میں کفر کی ظلم، تشدد، بربریت کو برداشت کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی یا مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان صحابہ کرام کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مکہ مدینہ کے اندر رہ کر آنے والے صحابہ کرام کی انہوں نے نصرت کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے مددگار بنے، تو ان کو شریعت کی اصطلاح میں انصار کہا جاتا ہے۔ پھر ان دو طبقات میں افضل انصار سے افضل مہاجرین کا طبقہ ہے جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ مکہ کے اندر چھوڑ کر پیغمبر کی نبوت والے منصب کو دیکھ کر، پیغمبر کی تعلیم کو سینے سے لگا کر، اللہ کی توحید کی علم لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ مہاجرین کا درجہ انصار سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ پھر اس میں ایک طبقہ ہے جسے اصحاب بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 313 صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے بدر کے مقام پر پیغمبر کی معیت میں اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ لڑی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ 2 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، رمضان کا 7واں روزہ ہے، 17 رمضان المبارک ہے۔ میدان بدر کے اندر پیغمبر نے 312 صحابہ کو لے کر جب اتارا، ایک پیغمبر کی ذات اقدس 313 صحابہ اور پیغمبر کی ایک جماعت جب بدر کے مقام پر اتری ہے۔ اگر آپ نے بدر دیکھا ہو تو میرے بھائی اور دوستوں، ایمان گواہی دیتا ہے آج 1442 سال گزرنے کے بعد بھی بدر کے مقام جو مدینہ سے کئی میل کے فاصلے پر ہے، جب انسان وہاں کھڑا ہوتا ہے تو انسان اگر دل میں ایمان لے کے وہاں پہنچتا ہے تو پھر انسان کا ایمان اور دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال قبل یہاں وہ ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کے لیے قربانیاں بدر کے مقام پر دی تھی۔ اس بدر کے صحابہ، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے۔ پھر ان صحابہ میں ان اصحاب بدر کا درجہ اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ صحابہ کلہم عدول، الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ کامیاب، سارے صحابہ تربیت یافتہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے طبقات ہیں، درجات ہیں۔ اس میں سے اصحاب بدر جن کی تعداد 313 ہے۔ پھر ان میں سے 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، سعید ہے، اور اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 صحابہ وہ ہیں کہ موقع بموقع پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ ایک ایک کا نام لے کر پیغمبر نے دنیا میں بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں۔ ابو بکر انت فی الجنہ، ابو بکر آپ جنتی ہیں۔ عمر انت فی الجنہ، عمر آپ جنتی ہیں۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنہیں جنت کی بشارت دی انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام ہیں، ان کا درجہ ان صحابہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، طبقات ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ سے میں 4 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 وہ صحابہ رسول ہیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان 4 صحابہ کا درجہ مرتبہ تمام صحابہ میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر ان 4 میں 2 صحابہ وہ ہیں کہ جن کا درجہ پوری امت میں سب سے اعلیٰ ہے نبی کے بعد، ابو بکر اور عمر۔ ان کو شریعت کی اصطلاح میں شیخین کہا جاتا ہے۔
جب صحابہ کا تذکرہ اور شیخین کا لفظ آ جائے تو میرے بھائی اور دوستو لفظ شیخین سے ابو بکر اور عمر مراد ہے۔ تمام صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000 ہے۔ ان 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام میں نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر اور عمر کا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے نبی کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کی جماعت کے بعد انسانیت میں جس کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اسے دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ کون ابو بکر؟ جن کی یوم وفات اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہے۔ یہ میرے دل تمہید اس لیے باندھی ہے، صحابی کی تعریف سے لے کر ابو بکر تک کا یہ فلسفہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا ہے کہ میں جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ اتنی عظمت والا ہے کہ قرآن کے 27 مقامات ایسے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئے۔ سینکڑوں احادیث وہ ہیں، پیغمبر کے فرامین وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتاتی ہیں۔ کون ابو بکر؟ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا، یہاں خلیل کا معنی میرے دل میں اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی کی محبت آتی تو ابو بکر اس قابل ہے کہ اس کی محبت میرے دل میں ہوتی۔ پیار اور محبت تو ہے لیکن میرے دل میں سوائے اللہ کی کوئی واسطہ نہیں جو کہ اب نبی ہے۔ فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ کون ابو بکر؟ کہ پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نماز پڑھانے والے، اس لیے تمام صحابہ کرام کی جماعت میں اس شخصیت کو امام الصحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کا امام، امام الانبیاء، سردار الرسل، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیماری کے اندر مرض الموت جو آپ کو لاحق تھا، دنیا سے جانے والے ہیں، آپ نے فرمایا یا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ کہ صحابہ کو نماز پڑھائے۔ عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول میرے والد رحیم القلب ہیں، نرم دل آدمی ہیں، جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے آپ کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ عمر کو کہتے کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائے۔ آقا نے فرمایا یا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ کہ صحابہ کو نماز پڑھائے۔ عائشہ نے پھر عذر ظاہر کیا، پیغمبر نے تیسری مرتبہ فرمایا یا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آگے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ جس قوم اور امت میں ابو بکر جیسی شخصیت موجود ہو قطعاً اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ان کو چھوڑ کر کے مصلی رسول پر آ جائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، پیغمبر کی آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ان کے شوہر ہیں۔ جنازہ تیار ہوا، لوگوں نے کہا حضرت علی اور اپنی بیوی پیغمبر کی لخت جگر حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ۔ علی نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر کی یہ فرمان سنے ہیں، میرے کانوں میں پیغمبر کا یہ فرامین پوچھ رہے ہیں کہ جس جماعت میں ابو بکر جیسی شخصیت موجود ہو کسی اور کوئی امامت کی اجازت نہیں، پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر نے صحابہ کو نماز پڑھوائی ہے۔ آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی ابو بکر پڑھائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس ابو بکر کا نام صرف تعارف کروا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2 جمعے کی شخصیت پر تذکرہ ہوگا۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ عبد الکعبہ کا معنی بت کا بندہ۔ پیغمبر جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو پیغمبر نے آپ کا نام تبدیل فرما دیا کہ عبد الکعبہ کا معنی تو کعبے کا بندہ، آپ تو کعبے کا بندہ نہیں اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا آپ کا نام پیغمبر نے عبداللہ رکھ دیا۔ ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد پاک پیغمبر نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، عثمان ان کا نام ہے، ابو قحافہ ان کی کونیت ہے۔ جب آپ کا نام عبداللہ ہے تو آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال ہے نہیں ہے۔ آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ ہے، پیغمبر نے نام تبدیل کر کے عبداللہ نام رکھ دیا۔ دنیا آپ کو ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بکر، ابو بکر، یہ عربی لغت میں جہاں بھی آ جائے، بکر، بکر کا معنی ابتدا کرنے والا، بنیاد رکھنے والا،
باقرہ کہا جاتا ہے جس نے شوہر کو نہیں دیکھا. ایک ہوتی ہے سیبہ جو شادی شدہ ہوتی ہے، جو لڑکی کنواری ہوتی ہے، عربی اصطلاح میں اس کو باقرہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ابھی شوہر کو نہیں دیکھا. وہ بالکل ابتدائی دہلیز، جوانی کی دہلیز پر ہے. تو جوانی کی دہلیز پر جس نے قدم رکھا اس کو باقرہ کہا جاتا ہے. اسلام میں سب سے پہلے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. صدیق کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ عتیق کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ ہے، اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ ہے. ابو بکر آپ کی کنیت ہے، لقب آپ کے صدیق اور عتیق ہے. آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پیغمبر کی ہر موڑ پر تصدیق کی ہے. آپ جب پیغمبر کے صحبت میں آئے تو ابھی پیغمبر کی عمر 20 سال ہے. پیغمبر کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے. نبی کی عمر جب 20 سال تھی، ابو بکر کی عمر 18 سال تھی. ابو بکر کی عمر 18 سال ہے، نبی کی عمر 20 سال ہے. ابو بکر اور پیغمبر کا تعلق ہو جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے. پھر یہ دوستی چلتے چلتے پیغمبر کی عمر مبارک 40 سال ہے، ابو بکر کی عمر 38 سال ہے. بعد پیغمبر کی 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے. پیغمبر کو نبوت ملنے کے بعد دعوت کا حکم نہیں ملا، صرف نبوت ملی ہے. 3 سال تک آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. 3 سال کے بعد جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں آپ کو دعوت کا حکم ملا ہے، تبلیغ کا حکم ملا ہے، دین کی اشاعت کا حکم ملا ہے، اپنے منصب نبوت کے اعلان کا حکم ملا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر اٹھیے، اپنے قبیلے سے دعوت کا آغاز کیجیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. پاک پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. جمع کر کے یہ نہیں کہتے کہ مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھ لو یا میں نبی ہوں. پاک پیغمبر نے لوگوں کو جمع کیا. اس میں مکہ کے مشرک ہیں، مکہ کے کافر ہیں، سردار ہیں، منافق ہیں، وڈیرے ہیں، خاندان کے چودھری ہیں. سب کو جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا بات یہ ہے، میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں. وہ 40 سال میں نے مسجد کے محراب میں نہیں، کسی بند کمرے میں نہیں گزارے. تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نے معاملات کیے ہیں، شادی اور غمی اور خوشی تمہارے سامنے ہے، میری آل اور اولاد تمہارے سامنے ہے. یہ میری زندگی کی 40 سالہ کتاب ہے، اسے پڑھ کر تم فیصلہ کرنا کہ تم نے مجھے کیسے پایا. یہ پیغمبر نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا. اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا ما وجدناک الا صادقا وامینا، آپ سچے ہیں، آپ امانتدار ہیں. پیغمبر نے فرمایا اچھا میں سچا ہوں، امانتدار ہوں. اگلی بات سنو. اگلی بات یہ ہے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دامن سے ایک مسلح لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا تھا حالات تو جنگ کے نہیں ہیں، حالات تو سازگار ہیں. آپ اتنے سچے انسان ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سورج کی روشنی نہیں رات کی تاریکی ہے، ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر نے فرمایا اچھا ماحول بنایا، گراؤنڈ بنا دیا. آپ ہر بات کی تصدیق کرو گے، مجھے سچا مانتے ہو، امانتدار مانتے ہو. اگلی بات یہ ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے جس کو تم پوچھ رہے ہو. پتھروں کو مورتیوں کو یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کے فیصلے ہیں. آؤ اس اللہ کے سامنے سے سجدہ ہو جاؤ، میری نبوت کی تصدیق کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس وقت مکہ کے چودھریوں نے پتھر اٹھا کر پیغمبر کے چہرے پر مارے تھے. الیاذ باللہ اس ظالم نے کہا تھا الہٰذا جمعتنا، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ کر لیں؟ محمد یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے فرمایا تم میرے ساتھ دو تب میری مخالفت کرو تب میں نبوت کے منصب پر فائز ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام سناتا رہوں گا. انہوں نے کہا اگر آپ کو شادی کرنی ہے کسی خوبصورت حسین جمیل سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں. آپ کو مال کی ضرورت ہے، آپ کے قدموں میں سارا مال ڈال دیتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ارے جاہلو تم میرے منصب سے واقف نہیں، میں نبوت کے منصب پر فائز ہوں. تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں زمین پر مار دوں گا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہوں گا، اپنے نبوت والے منصب کا پیغام سناتے رہوں گا. تم ساتھ دے دو تمہاری مرضی، میری مخالفت کرتے ہو تمہاری مرضی، میں اللہ کی دین کا کام کرتا رہوں گا. تاریخ گواہ ہے اس مجلس کے اندر ابو بکر موجود نہیں ہے، شام کے سفر پر ہے. میں نے تمہید اس لیے بتائی ہے
کہ میں آپ کو اگلی بات سمجھانے لگا ہوں. توجہ کرنا میرے بھائی اور دوستو. ابو بکر شام کے سفر پر ہیں, تشریف لاتے ہیں. مکہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں, سب سے بڑے کپڑے کا کاروبار ابو بکر کا ہے. اس وقت مکہ کی دھرتی پر کپڑے کی 8 دکانیں ہیں. وہ دکانیں ایسی نہیں, وہاں سے پورے عرب کے اندر کپڑا سپلائی ہوتا تھا. اتنے بڑے تاجر کی حیثیت سے شام سے واپس آئے. ابن ربیعہ نے کہا ابو بکر تمہارے دوست محمد نے کل ایک نئی بات بتائی ہے. ابو بکر نے سارا سامان چھوڑ دیا. ابن حلبیہ نے لکھا ہے سیرت حلبیہ کے اندر ابو بکر قہوہ پی رہے تھے, مجلس لگی ہوئی تھی, تاجر برادری بیٹھی ہوئی تھی. کسی نے کہا, ابن ربیعہ نے کہا ابو بکر آپ کو پتا ہے جو آپ کا دوست محمد ہے اس نے کل فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ میں آج کے بعد محمد نہیں, محمد اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. ابو بکر تمہاری دل اس بات کو مانتا ہے. ابو بکر نے قہوے کا کپ نیچے رکھ دیا. اس نے کہا ابن ربیعہ سنبھل کر میری بات سننا. میں نے محمد کو یہ کلمات, یہ جملے, یہ الفاظ سنتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے پیغمبر کے یہ کلمات اپنے کانوں سے نہیں سنے. میں نے اب تک محمد کا دیدار نہیں کیا. لیکن اگر یہ جملے, یہ الفاظ, یہ کلمات اس محمد نے کہے ہیں تو یاد رکھنا مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں, مجلس میں بیٹھے ہوئے تاجروں, چودھریوں میری بات کو سننا. فرمایا اگر میں یہ جملے, وہ الفاظ اس محمد کے, وہ اتنا سچا ہے, اتنا مانندار ہے کہ میں نے خود تو نہیں سنا لیکن میں اس کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہوں. تشریف لائے, دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی اندر الباب. دروازہ بجانے والا کون ہے؟ گھر والے پریشان ہیں. فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دشمنوں نے پیغمبر کو مارا تھا, آج دروازے پہ کون آتا ہے؟ دروازہ کھولا گیا, ابو بکر کھڑے ہیں. پیغمبر کو بتایا گیا آپ کے دوست ابو بکر آئے ہیں. پیغمبر کے سامنے تشریف لائے. فرمایا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آپ نے جو کل کلمات کہے تھے میں نے اس کی تصدیق کر لی ہے, میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ہاں, آج کے بعد یہ محمد صرف محمد نہیں, محمد رسول اللہ ہے. سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے, گواہی کیا ہے. اس ابو بکر نے محمد سے کہا محمد آپ اپنے دست شفقت کو آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لوں. نبی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جس شخصیت نے کلمہ پڑھا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. آپ نے پیغمبر کی ہر موڑ پر تصدیق کی, اس لیے آپ کا لقب صدیق ہے. ابھی پیغمبر کو نبوت نہیں ملی. ابو بکر کی عمر صرف 22 سال کا جوان ہے. شام کے سفر پر گئے, معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا راہب رہتا ہے, تورات انجیل زبور کا عالم رہتا ہے. شیخ یمنی اس کا نام ہے. یمن کے اندر جب ابو بکر پہنچتے ہیں فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں یمن کے بہت شیخ بڑے رہتے ہیں. میں ان کے پاس حاضر ہوا. اس کی عمر 490 سال تھی. 4 صدیاں اس پر گزر چکی تھی. بڑھاپے کی عالم میں مرض الموت کے بستر پر پڑا ہوا تھا. اس کو بتایا گیا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے, آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا ہے. فرمایا اس کو اٹھا کر بٹھایا گیا. شیخ یمنی کی آنکھیں کھولی گئی. فرمایا جب اس نے میرے چہرے کو دیکھا, چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا نوجوان اپنے اس دامن کو اٹھاؤ, پیٹ مجھے دکھاؤ. ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اپنے قمیص اوپر کی, میرے پیٹ پر ایک نشان تھا. اس شیخ یمنی نے اس نشان کو دیکھا, وہ رونے لگے, رو کر آسمان کو دیکھنے لگے. میں حیران اور پریشان تھا. اس نے مجھے کہا نوجوان تم مبارکباد کے مستحق ہو. میں نے کہا میں یہ بات نہیں سمجھا, میں تو کاروبار کرتا ہوں, 22 سال میری عمر ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس شیخ یمنی نے کہا میں کوئی معمولی انسان نہیں, میں تورات انجیل اور زبور کا عالم ہوں. میں نے تورات انجیل زبور میں اللہ کے آخری نبی کی جو علامات اور نشانیاں پڑھی تھی, اس نشانیوں کے اندر میں نے ایک علامت یہ بھی پڑھی تھی جب مکہ کی دھرتی پر اللہ کا آخری نبی آئے گا وہ نبوت کا اعلان کرے گا, لوگ اس پیغمبر کی مخالفت کریں گے. جو نوجوان سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا, اس کے والد کا نام ابو قوافہ عثمان ہوگا, اس کا والدہ کا نام سلمہ بنت فخر ہوگا, اس کے دادا کا نام عبد الرحمن ہوگا. یہ اس کی نشانی علامات میں نے اس وقت تورات انجیل زبور میں پڑھی تھی. ابو بکر تم گواہ ہے نا, میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس آخری نبی کے زمانے تک پہنچا تاکہ میں اس آخری نبی کی چہرے کی زیارت کر لوں, پیغمبر کا کلمہ پڑھ لوں. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ شاید میری عمر اتنی زیادہ نہ ہو. پھر میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اگر میری قسمت میں اللہ کے آخری نبی کی زیارت اور شرف قبولیت نہیں ہے تو اللہ مجھے اس کے خلیفہ ابو بکر سے میری ملاقات کرا دے. میں اس لیے آج خوش ہو رہا ہوں. یہ آنسو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کی محبت کی وہ خوشی کے آنسو ہیں جو میرے چہرے پر جاری ہیں. آج میری وہ دعا اللہ نے قبول کر دی. میں پیغمبر کو تو نہیں دیکھ سکا, نبوت والے منصب پر فائز ہوتے تو نہیں دیکھ
دیکھ سکا، لیکن 22 سال جوان تم گواہ ہے نا، میں نے تمہیں دیکھ کر تمہارے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ شیخ یمنی نے 22 سال نوجوان ابو بکر کو دیکھ کر، پیغمبر اب تشریف نہیں لائے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، تورات انجیل زبور میں جس کا تذکرہ ہے اسے دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا ہے کہ جن کے نشانات، جن کے علامات محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کا تذکرہ تورات میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، جن کا خصوصیات اللہ نے زبور کے اندر ان کی پیدائش سے قبل نازل کی تھی، دنیا اسے ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اس عظیم صحابی رسول کی یوم وفات ہے۔ میں نے آج صرف ایک تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے، زندگی نے وفا کی، تو اگلے جمعے اور اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ اس عظیم شخصیت کے زندگی کے اور حالات اور زندگی ان کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔